الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے لیے ایک رات کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ پسند کی شادی کرنے کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر کوئی اور جائز معاملات ہیں، مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں ہیں، یا پھر گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، یا پھر کوئی اپنا قریبی روٹھا ہوا ہے، اس کو منانے کے لیے کرنا چاہیں، آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ بہت ہی مجرب شدہ عمل ہے یہ، الحمدللہ، لیکن کوشش فرمائیں کہ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے ہی آپ اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز کا پابند ہونا ضروری ہے انسان کا، جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے اس کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک عائشہ ضروری ہے۔ دوسری شرط کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، اور تھوڑا بہت صدقہ کر لیا کریں۔ یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں۔ اور کوئی بھی وظیفہ ہو میرا اگر آپ کرنا چاہیں تو کومنٹ کے اندر سبحان اللہ لکھ دیا کریں، اس کی اجازت آپ کو مل جائے گی، کیونکہ بغیر اجازت کا وظیفہ کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا، رجت کے معاملات بن جاتے ہیں، اور جب رجت کا مسئلہ بن جائے تو پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار وظائف اثر کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور پھر ذہن کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یار یہ تو یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈکاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کے ساتھ ہی آپ اس وظیفے کو کریں، اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، الحمد شریف اور سورۃ الضحیٰ 41 مرتبہ، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ والی سورت 41 مرتبہ۔ اور جب رکوع سجود کریں گے دوسری رکعت کے ہی کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف، اور پھر 21 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کچھ دوست اب پوچھیں گے کہ ہم گنتی کیسے کریں گے نماز کے اندر؟ گنتی آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا خیال انگلیوں کے پوروں پر ہونا چاہیے، ایک انگلی پر 3 مرتبہ دباؤ دیں گے تو 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، دوسری انگلی پر 3 مرتبہ دباؤ دیں گے وہ 6 مرتبہ ہو جائے گی، تیسری انگلی پر 3 مرتبہ دباؤ دیں گے وہ 9 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ اس کو گنتی کر سکتے ہیں۔ اور جب 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد، پھر 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ درود تنجینا 1-2 صفحات پر ہوتا ہے، گوگل سے بھی آپ کو مل جائے گا، ایک بڑا درود ہے، 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے آیت مبارکہ کو، لیکن پڑھنی اس طریقے سے ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہیں، بے شک چوکری مار کے بیٹھ جائیں یا پھر اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لینی ہیں، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے،
اور गिड़ गिड़ा कर इस आयत मुबारक को पढ़ना है 1000 मरतबा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद 41 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ें। ये सिर्फ़ एक रात का वजीफ़ा है, लंबा बहुत है, लेकिन इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिर्फ़ एक रात मुश्किल गुजरेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर इसका रिज़ल्ट आपको सुबह नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फ़रमाए, और मेरी दिली दुआ है कि मौला करीम दोस्तों की मुश्किलात को दूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।